ناظرین السلام علیکم. علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، جن کے سامنے ہم مختلف مسائل رکھتے ہیں اور ان سے جوابات لیتے ہیں. آج کا یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے آپ کے سوالات پر، جو آپ ہمیں فیڈ بیک کے ذریعے، جو ای میل اور ایس ایم ایس جو بھیجتے ہیں ان کے ذریعے جو سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، وہ آپ کے سوالات ہم جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جاوید صاحب، بہت سارے سوالات ہیں اور وقت چونکہ کم ہوتا ہے ہمارے پاس، ان میں سے کچھ ہم لے پاتے ہیں، کچھ نہیں لے پاتے. کچھ سلیکٹڈ کویشچنز میرے سامنے. ایک خاتون یہ سوال کر رہی ہیں کہ میری 4 بیٹیاں ہیں اور گھر میں اور کوئی کمانے والا نہیں ہے. میری کچھ جمع پونجی ہے جس کو میں نے فکس ڈپازٹ کیا ہوا ہے، اس کی آمدنی سے ہم گزر بسر کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سود ہے اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی چاہیے. اگر انہوں نے یہ روپیہ بینک میں رکھا ہوا ہے، جب وہ کہہ رہی ہیں کہ فکس ڈپازٹ میں، ظاہر ہے کسی بینک میں رکھا ہوگا، تو بینک تو بہرحال سودی کاروباری کرتے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ سود ہے. اس سود سے ہم نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس وقت بینکاری کا پورا نظام اسی پر چل رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کے سود ہونے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. البتہ ان کا یہ اضطرار ہو سکتا ہے، ان کی یہ مجبوری ہو سکتی ہے، وہ حالات سے اتنی زیادہ مجبور ہو سکتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اضطرار میں ہے تو اس کے لیے اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر لینا بھی جائز ہو جاتا ہے، یعنی اس کا مواخذہ ختم ہو جاتا ہے. میں ان سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس کے علاوہ بعض چیزیں ہیں جن میں اس کی شناخت ذرا کم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ریاست کی بعض اسکیمیں ہیں جن میں وہ روپیہ لے لیتے ہیں. اسی طرح NIT یونٹ ہے. تو اس طرح کی بعض ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن میں شناخت کم ہے، جن میں سود کی وہ نوعیت نہیں رہتی جس طرح کی بینکاری کے سود میں ہے. تو اس وجہ سے اگر وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اضطرار اور مجبوری کا اصول ہے جس پر وہ تو یہ استفادہ اسلامک بینکاری جو ہمارے ملک میں جو رائج ہے، وہ بھی اس سے جو عام جو روایتی بینکنگ سسٹم ہے اس سے کچھ قدرے بہتر ہے؟ یقیناً اس سے بہتر ہے. اس میں بہرحال ایک قدم اٹھایا گیا ہے، کسی صحیح راستے پر جانے کی جدوجہد کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ممنوع قرار دیا اس سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں بھی بعض قباحتیں موجود ہیں، اور آپ جب ایک نیا نظام پیدا کرتے ہیں تو وہ چشم زدن میں پیدا نہیں ہو جاتا، اس میں آپ کو بہت کچھ اقدامات کرنا پڑتے ہیں. تو ہمارا جو بینکاری کا نظام اس وقت اسلامی بینکاری کے نام سے رائج ہے، اس میں بھی بہت سی ابھی کوتاہیاں اور قباحتیں موجود ہیں. تاہم آدمی کو بہتری کا سفر جاری رکھنا چاہیے. تو وہ اگر اس میں تبدیل کر سکیں، یعنی کسی اسلامی بینک میں، تو یہ شاید اس پہلے سے بہتر ہوگا. ٹھیک. ایک اور کویشچن ہے کہ جو شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ اور اس سے 2 ضمنی جو سوالات نکلتے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں انسولین لے سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر بہت زیادہ شوگر ڈاؤن ہو جائے روزے کی حالت میں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر کوئی مریض یا مسافر ہے یا اس کو کوئی اور اس طرح کی تکلیف لاحق ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. روزہ جب آپ نے چھوڑ دیا تو اب بیماریوں کی 2 نوعیتیں ہو سکتی ہیں. ایک وہ ہے جو ٹھیک ہو جائیں گی، ایک وہ ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی. جیسے شوگر کی بیماری ہے تو اس طرح کے لوگوں کے لیے بعد میں تعداد پوری کرنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا تو فدیہ دے سکتے ہیں. یعنی جب یہ معلوم ہے کہ بعد میں بھی روزے رکھنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو فدیہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق روزہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اگر وہ انجیکشن کے ذریعے سے لی جا رہی ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ روزے میں بھی لے سکتے ہیں. لیکن منہ کے ذریعے سے کوئی دوائی نہیں لی جا سکتی. اچھا، منہ کے ذریعے. اور اگر بہت زیادہ شوگر ڈاؤن ہو جائے تو وہ اپنا روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ اگر صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے جس طرح کے سفر میں کسی آدمی نے روزہ رکھا اور بے ہوش ہو گیا، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہدایت کی، اس لیے کہ جب انسانی جان پر بنائے تو پھر یہ احکام اٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ روزے کھول لیتے ہیں تو اس کے بعد انہیں قضا تو دینا ہوگی، یعنی جو روزہ انہوں نے کھولا ہے اس روزے کی جگہ روزہ رکھنا ہوگا بعد میں. اور اگر اس قابل ہی نہیں ہے اور ڈاکٹر بھی اسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو فدیہ دینا ہوگا. لیکن جب بیماری اس سطح پہ پہنچ جائے یا جان کو خطرہ لاحق ہو جائے یا کوئی اس طرح کی تکلیف ہو جائے تو پھر روزہ کھول لینا چاہیے. ٹھیک ہے. جاوید صاحب چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم انشاءاللہ ریکارڈڈ کویشچن کی طرف چلیں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ریکارڈڈ کویشچن سنوائیے گا. میرا نام زہرا ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا مرنے کے فوراً بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے یا اکٹھے حشر میں سب کا حساب کتاب ہوگا؟ اگر ہوگا تو اس وقت تک ہم کس حالت میں ہوں گے؟ جی جاوید صاحب. میں جو کچھ قرآن و حدیث سے سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ انسانوں کی 3 اقسام ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کا معاملہ بالکل واضح ہے،
یہ معلوم ہے کہ انہوں نے جنت ہی کے کام کیے، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا ہے، جیسے انبیاء علیہم السلام، یا مثال کے طور پر شہداء کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہیں اور ظاہرہ کی دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے معاملے میں قرآن مجید نے صراحت کر دی ہے کہ وہ جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کو ان کا انجام بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور ان کو ایک نوعیت کی زندگی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ اس جسم کے ساتھ تو نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک طرح کی زندگی ہے جس کا ہم شعور نہیں رکھتے، اس میں ان کو اللہ کا رزق دیا جاتا ہے، اللہ کی نعمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ کیٹیگری یا ایک قسم یہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے بالکل برخلاف، ابو جہل ہے، فرعون ہے، یعنی جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا، جو تکبر اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے، جنہوں نے پیغمبروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کر لیا، اس طرح کے لوگ آپ کو اس زمانے میں مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں، دین کے مقابلے میں سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اخلاقی اصولوں کے مقابلے میں سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے دنیا کا امن تہو بالا کر دیا ہے، تو اس طرح کے مجرم آپ کو مل جائیں گے کہ جن کے نامہ اعمال کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن مجید ہی سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے بھی مرنے کے فوراً بعد ایک نوعیت کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کا معاملہ نہ ادھر واضح ہے نہ ادھر واضح ہے، ہمہ شبہ، نیکیاں بھی کی ہیں، جس کو قرآن نے بیان کہ خلطوا عملا صالحا وسیئا، یعنی نیکیاں بھی کی ہیں، برائیوں کا ارتکاب بھی ہوا ہے، اصلاً صاحب ایمان ہے لیکن ایمان کے تقاضے پورے نہیں بھی کرتے، یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن زندگی میں جگہ جگہ پہ پھسل جاتے ہیں۔ صحیح، تو عام طور پر تو لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا، زیادہ تعداد میں لوگوں کی ہے۔ تو میرا رجحان یہ ہے کہ قرآن نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی ہے، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ ان کا معاملہ قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھا جائے گا، پھر وہاں حساب کتاب ہوگا۔ یعنی اس معاملے میں قرآن نے کوئی صراحت نہیں کی ہے، قرآن خاموشی مجید کا یہ اختیار کی۔ طریقہ ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ دونوں ایکسٹریمز کو بیان کر دے گا اور درمیان کی صورتحال کے لیے خاموشی اختیار کر لے گا، تاکہ معاملہ بیم و رجا کے مابین رہے، امید بھی رہے، خوف بھی رہے۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے، اور یہی عقل کا تقاضا بھی ہے اور انصاف کا بھی، کہ ان کا معاملہ پیش ہو، یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ان کے اعمال کی کیا نوعیت ہے، میزان لگے، پھر اس کے بعد ان پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے، یعنی ان پر واضح ہو جائے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، پھر ان کے بارے میں فیصلہ سنایا جائے۔ تو میں اس طرح اس معاملے کو سمجھتا ہوں۔ جاوید صاحب، اس میں ذرا سے یہ وضاحت کر دیجیے گا، جو مختلف احادیث اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا آپ کہیں سے گزر رہے تھے، آپ نے کہا کہ یہاں پر عذاب ہو رہا ہے، یہ کس طرح کی پھر چیزیں؟ بلکہ ایک قبر پہ آپ نے کوئی ٹہنی لگائی، تو غالب گمان تو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں جہاں پر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر عذاب ہو رہا ہے، یا ٹہنی لگائی آپ نے۔ اس طرح کی جو روایات ہمیں ملتی ہیں اور بے شمار ملتی ہیں، وہ کس انہی کی روشنی میں دیکھنا چاہیے قرآن مجید کی؟ قرآن مجید میں جو اصول بیان کر دیے ہوتے ہیں انہی کے اندر رکھ کے ان کو دیکھنا چاہیے۔ ان روایات کا بھی جب آپ تفصیلی مطالعہ کریں گے اور آپ تجزیے کی نگاہ سے ان کو دیکھیں گے تو ان میں بڑے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مدینہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، سوال یہ ہے کہ اس میں اگر کسی قبر کو عذاب ہو رہا ہے تو کیا لوگ واقف نہیں ہیں اس بات سے؟ کل تو مسلمان ہوئے، ابھی 10 سال بھی نہیں گزرے، وہ کون صاحب ہے؟ ان کا نام معلوم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سی بستی میں یہ معلوم نہ ہو؟ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جن کو سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ مشرکین میں سے کسی کی قبر ہو، ممکن ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہل کتاب میں سے کسی کی قبر ہو۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ان کو انہی اصولوں میں دیکھنا چاہیے، اور وہی اصول انصاف کا تقاضا بھی ہے۔ یعنی معاملہ ادھر واضح ہے تو تب بھی معاملہ شروع ہو گیا، دوسری جانب واضح ہے تو تب بھی ایک نوعیت کا معاملہ شروع ہو گیا۔ لیکن اگر یہ واضح ہی نہیں ہے ابھی تو پھر پہلے اس شخص پر، خدا پر تو واضح ہے لیکن خدا اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا، پھر اس شخص پر بھی واضح ہونا چاہیے، اور اس کے لیے قیامت ہی کے دن موضوع ہے۔ تو اس وجہ سے ان روایات کو بھی اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے، یعنی یا وہ پہلی کیٹیگری سے متعلق ہوں گی یا دوسری کیٹیگری سے متعلق ہوں گی۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے جاوید صاحب کہ کیا عام مسلمان پر تبلیغ کا کوئی فریضہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ تبلیغ کرے، اسپیشلی اگر سورہ عصر کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے حق کی بات پہنچائی۔ ہر شخص تبلیغ کرے گا یا اس کے لیے کوئی اہلیت ہونی چاہیے؟ یہ اصل میں جو تبلیغ کا لفظ آپ نے استعمال کیا نا، یہ ذرا بھاری لفظ ہے۔ قرآن مجید میں جو تعبیر اختیار کی ہے وہ یا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعبیر ہے، ٹھیک ہے، اور یا تواصو بالحق و تواصو بالصبر کی تعبیر ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ دونوں تعبیریں نہایت موضوع ہیں۔ دیکھیے، ایک فرد کی حیثیت سے اپنا ایک ماحول رکھتا ہے۔ میں ایک عام آدمی ہوں، میری بیوی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، میرا گھر ہوگا، میرے اہل خاندان ہوں گے، میرے اعزاء اقربا ہوں گے،
میرے دوست احباب ہوں گے، میں کہیں کام کرتا ہوں گا تو وہاں پر کچھ میرے ہم نشین ہوں گے، میں اگر منڈی میں بیٹھتا ہوں تو وہاں کچھ لوگوں سے میرا واسطہ پڑے گا، میں سفر کرتا ہوں تو وہاں لوگوں سے متعلق ہوگا۔ تو یہ ایک عام انسان کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں کیا کرنا ہے اسے، وہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر، جہاں موقع ہو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں۔ میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی رابطہ ہے، یعنی اس نے کسی تبلیغی مشن پر روانہ نہیں ہونا، اس کا اپنا ماحول ہے جس کے اندر اس سے یہ تقاضا کر رہا ہے دین کہ جس حقیقت کو تم مانتے ہو وہ دوسروں کو بھی بتاؤ اور لوگوں کو اس پر ثابت قدمی کی تلقین کرو۔ دوسرے پہلو سے دیکھیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی معروف کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھلائیاں جو جانی پہچانی بھلائیاں ہیں، یعنی اس کے لیے کس علم کی ضرورت ہے کہ سچ بولنا چاہیے، اس کے لیے کس علم کی ضرورت ہے کہ انسان کو دوسروں سے حسن سلوک کرنا اور چاہیے۔ یہ ہر سوسائٹی اور مذہب میں یہ ہوتا ہر سوسائٹی میں موجود ہے، یہ تو انسان کی فطرت کے مظاہر ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اپنے ماحول میں آپ کر سکتے ہیں۔ منکر کا مطلب ہے وہ چیزیں کہ جو ہر حال میں برائی سمجھی گئی ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں آپ تلقین کر سکتے ہیں۔ تو ہر انسان پر عام آدمی کی حیثیت سے اپنے ماحول میں یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھلائی کی تلقین کرنے والا بنے اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے والا بنے۔ ٹھیک، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جاوید صاحب، بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک ریکارڈڈ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام حسن نواز ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، اور اگر امام مسجد نماز میں تلاوت کر رہا ہو تو کیا نمازیوں کو بھی اس کے پیچھے تلاوت کرنی چاہیے؟ جی، یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے جاوید صاحب۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے لیے ضروری ہے، یعنی نماز کے لیے جو اذکار لازم کیے گئے وہ سمجھ لیجئے کیا ہے۔ جی آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، بالکل صحیح۔ آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں، آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں۔ امام اگر سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو آپ ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کے جواب میں۔ ٹھیک ہے، آپ اللہ اکبر کر کے سجدے میں جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جب آپ تشہد پہ بیٹھتے ہیں تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کر دیتے ہیں۔ یہ نماز کے مقررہ اذکار ہیں جو ہر خفض و رفع پر ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہوئے۔ جب آپ قیام کی حالت میں ہیں تو اس وقت آپ کو دو چیزیں لازماً کرنی ہیں، یعنی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور قرآن مجید کا کوئی حصہ اس کے ساتھ ملانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ دونوں چیز۔ یہ نماز کے لازمی اذکار ہیں جو عربی میں ہونے چاہیے اور ہر حال میں ہونے چاہیے۔ یہ تو ہوا اصولی معاملہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ امام نماز پڑھا رہا ہے اور امام نے قرات کرنی ہے، یعنی یا وہ فجر کی نماز پڑھا رہا ہوگا، مغرب کی یا عشاء کی یا پھر ظہر و عصر کی۔ ٹھیک، تو اگر وہ بلند آواز سے قرات کر رہا ہے اور آپ اس کی قرات کو سن رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھی گئی، اس لیے کہ سننا اور پڑھنا ہم مانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی میں قرآن مجید آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہوں، یا آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آپ نے ایک قاری کی قرات سنی ہے تو اس کے ہم معنی لیا جائے گا اس تو وہ ہم مانا ہے۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے جب امام نے قرات کر دی سورہ فاتحہ کی یا کوئی وہ سورت آپ پڑھ کا لی نمائندہ ہے امام۔ اور آپ نے سن لی، یہ اصل میں نمائندگی کا سوال بھی نہیں ہے، اصل میں سننا جو ہے وہ ہے کیا چیز، وہ پڑھنے کا حق ادا ہو گیا اس کے نتیجے میں۔ لیکن اگر امام خاموش ہے، وہ سری قرات کر رہا ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھ رہا، تو آپ کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ نماز کا لازمی حصہ ہے۔ تو میرے نزدیک یہی مسلک قرین قیاس ہے اس معاملے میں کہ امام کے پیچھے آپ کیا کریں، کیونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز صراحت کے ساتھ ہمیں معلوم نہیں، تو علماء نے اس میں اجتہاد کیا ہے، اور یہ امام مالک کی رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ میرے نزدیک یہ بالکل علم و عقل کے مطابق ہے، میں اسی پر عمل کرتا ہوں، میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس پر عمل کریں۔ یعنی امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے تو سنیے، اور امام اگر سری قرات کر رہا ہے یعنی وہ بلند آواز سے نہیں پڑھ رہا تو آپ پڑھ لی۔ ٹھیک۔ اس میں آپ بھی جاوید صاحب آپ نے اپنے جواب میں یہ فرمایا کہ یہ بنیادی اذکار ہیں، اور آپ نے کہا کہ سورہ فاتحہ اور یہ جو قرآن کا کچھ حصہ، یہ وہ بیسک چیزیں جو آپ کو عربی میں ہی کرنی ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ چیز ہم اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو اذکار اللہ کے پیغمبر نے مقرر نہیں کیے ہیں ان اذکار میں آپ آزاد ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی ہے کہ جب آپ ان اذکار کے بعد تشہد میں، رکوع میں، سجدے میں اللہ تعالیٰ کی دعا کرنا چاہیں، مناجات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو جس زبان میں آپ چاہیں کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ اذکار عربی میں ہونے ضروری ہیں۔ جاوید صاحب اس میں یہ بھی فرما دیجیے گا کہ یہ جس حدیث کا حوالہ ہے کہ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، عام طور پر جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں ثنا پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور ایک دعا پڑھتے ہیں، اس میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، تو کیا نماز جنازہ بھی تو ایک نماز ہے وہ ہو جاتی ہے؟ نماز جنازہ اصل میں میت کے حق میں دعا ہے،
ٹھیک، دعا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس کو عام نمازوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہدایت فرمائی گئی ہے یہ ہماری 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں ہے. یعنی جو نمازیں ہم نفل نمازیں ہیں، فرض نماز ہے، یہ پڑھتے ہیں. نماز جنازہ کو محض مشابہت کی وجہ سے نماز کہا جاتا ہے، وہ اصلاً دعا ہے میت کے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس میں یہ ضروری نہیں ہے. تاہم بہت سے ایسے اہل علم ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے سورہ فاتحہ کو. میں جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں اس معاملے میں کوئی واضح چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہیں ہے. اس کو دعا ہی قرار دیا گیا ہے، اور اس میں آپ کس طریقے سے دعا کریں، پہلے کیا پڑھ لیں، بعد میں کیا پڑھ لیں، اس میں زیادہ تر علماء نے اپنے اجتہاد سے آراء قائم کی ہیں. اور بعض صحابہ کی بعض چیزیں ہمارے سامنے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں غالباً سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے جس کی بنیاد پر یہ لوگ رائے رکھتے ہیں. تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور نہ پڑھیں. ٹھیک. ایک یہ کویشچن ہے جاوید صاحب، اور یہ واقعی بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے، اور آج کی دور کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل صحیح ہے کہ مسلمان جو ہے بحیثیت مجموعی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ناکام کیوں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے جو بنیادی اخلاقیات ہیں اس میں اتنی گراوٹ کیوں ہے، اتنی کمی کیوں ہے. مسلمان بھی ایک قوم کی حیثیت سے منظم ہوئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک نئی دنیا کی ابتدا ہوئی. انہوں نے دنیا پر برسوں تک حکومت کی، صدیوں تک حکومت کی، ان کی بہت بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں. انہوں نے سائنس میں بھی خدمات انجام دیں، طب میں بھی خدمات انجام دیں، دینی علوم میں بھی خدمات انجام دیں. انہوں نے بہت کچھ اضافے کیے. اسی طرح مغرب کو بتایا کہ سائنسی علوم کیا ہوتے ہیں، ان کا تعارف کرایا. تو یہ ساری خدمت انہوں نے ایک دور میں انجام دی. ٹھیک. اب جب ایک قوم اس طریقے سے عروج پر پہنچ جاتی ہے تو قدرت کا ایک قانون ہے، جس طرح آپ بوڑھے ہوتے ہیں اسی طرح قومیں بھی بوڑھی ہو جاتی ہیں. اس کے بہت سے اسباب بھی ہوتے ہیں. مسلمانوں کے ہاں اگر آپ متعین طور پر جاننا چاہیں تو 2 اسباب ہیں اس کے. ان کی ساخت جیسی کچھ بھی ہے ایک مسلمان قوم کی حیثیت، تو اس میں بنیادی عنصر کی حیثیت قرآن مجید کو حاصل ہے. اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے، تو قرآن مجید کو جس طرح ان کے علم و عمل کا محور اور مرکز ہونا چاہیے تھا، یہ چیز 3ری 4تھی صدی کے بعد رہی نہیں. ٹھیک ہے. اس سے ان کی اصل ساخت میں اضمحلال واقع ہونا شروع ہو گیا. دوسری چیز یہ ہوئی کہ جب یونانی علوم ان کے ہاں متعارف ہوئے، ہندی علوم ان کے ہاں متعارف ہوئے، مصری علوم ان کے ہاں متعارف ہوئے، تو ان تمام علوم میں فلسفے کی ٹریڈیشن، یہ روایت بہت محکم تھی. تو ان کے ہاں بھی فلسفے اور تصوف سے زیادہ اشتغال ہوا، جو مابعد طبیعیاتی امور سے، میٹا فزکس کے معاملات سے زیادہ متعلق ہوتے ہیں. یعنی یہ دنیا، یہ جو ہماری فزیکل ورلڈ ہے، اس کے ساتھ کچھ زیادہ تعلق مسلمانوں کا نہیں رہا. چنانچہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، دیکھیے نا آپ کے ہاں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کسی چیز کا بہت غلولہ ہوتا ہے تو سب لوگ انجینئر بننا شروع کر دیتے ہیں، سب ڈاکٹر بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو مسلمانوں کے ہاں شاعری، ادب اور فلسفہ، یہ چیزیں ذہین عناصر میں زیادہ مقبول ہو گئیں، سائنس کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوئی. یہ ایک غلط فیصلہ تھا، اور قرآن مجید ان کے پاس موجود تھا. اگر وہ فلسفے کے معاملے میں تو سب سوالوں کے جواب دے چکا تھا، اسی کی طرف رجوع کرتے اور ساری توجہ سائنسی علوم کی طرف رکھتے تو نوعیت بالکل مختلف ہوتی. تو ان اسباب کی وجہ سے وہ مزمل ہوئے. پھر ان کے سیاسی نظام میں، ان کے معاشرتی نظام میں وہ چیزیں در آئیں جن کا ہم اس سے پہلے کسی پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں. وہ مذہب میں مقلد ہو گئے، وہ تزکیہ اخلاق کے معاملے میں مرید ہو گئے، وہ سیاست میں محکوم ہو گئے. تو تحقیق کے دائیات ختم ہو گئے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عام طور پر یہ سمجھا گیا اس زمانے میں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی شاید قرآن سے متصادم ہے اور قرآن کے خلاف ہے، اس وجہ سے اسے اڈاپٹ نہیں کرنا نہیں. چاہیے. یہ کبھی نہیں سمجھا. مسلمانوں نے سائنسی علوم میں اس زمانے میں بڑی خدمات انجام دی ہیں. یعنی بے شمار لوگ ہیں جن کے نام گنوائے جا سکتے ہیں جنہوں نے اصل میں ایک پل کا کردار ادا کیا ہے. یونانی علوم کس طریقے سے وہاں پہنچے ہیں، خود مسلمانوں نے ان میں کیا اضافے کیے ہیں. ان میں بڑے بڑے ریاضی دان پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے طبیب پیدا ہوئے ہیں. ان کی کتابیں مغرب میں پڑھائی گئی ہیں. مطلب قرآن کو محور کی حیثیت ختم کر دی. یہ چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ چیز ان کے ہاں ذہین عناصر کی اصل توجہ کا مرکز نہیں. آپ اپنی تاریخ کے آخری بڑے آدمی کا بھی ذکر کریں گے تو کوئی فلسفی ہوگا یا کوئی شاعر ہوگا. تو اس وجہ سے سائنسدان مسلمانوں کے ہاں وہ حیثیت نہیں رکھتے رہے. ہمارے ہاں تو جس کو آپ سرجن کہتے ہیں آپ، وہ جراح ہوا کرتا تھا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت تھی. تو یہ بعض قوموں کے مزاج میں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے. چنانچہ سائنس ہمارے ہاتھ سے جاتی رہی اور قرآن مجید کے ساتھ بھی ہمارا وہ تعلق نہیں رہا. یہ جو اضمحلال ہے اس کے ہم اس وقت نتائج بھگت رہے ہیں، اور پچھلے 500 سال سے ہم دنیا کو کچھ نہیں دے سکے، مغرب دے رہا ہے اور ہم لینے والے کے مقام پر کھڑے ہیں. ٹھیک. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جاوید صاحب، بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں. جی
میرا نام رومان ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام بھی مسلمانوں والا رکھے یا وہ اپنے پچھلے نام کو ہی برقرار رکھ سکتا ہے؟ جی جاوید صاحب، نام میں اگر کوئی خرابی ہے تو تبدیل کرنا چاہیے. یعنی صحابہ کرام جب ایمان لائے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ نے ان کے نام تو تبدیل نہیں کرائے. سیدنا عمر کا وہی نام رہا، سیدنا ابوبکر صدیق کا وہی نام رہا. تو جو نام ان کے پہلے تھے اگر اس میں کوئی خرابی نہیں تھی تو اسلام نے یہ نہیں چاہا کہ ان کو تبدیل کر لیا جائے. البتہ اگر کسی کا نام عبدالعزیٰ ہے مثال کے طور پر، آپ جانتے ہیں کہ اس سے تو شرک کو اختیار کرنے بالکل صحیح پیدا ہو جاتی ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کرا دیا. تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا نام کیا ہے. اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو وہ تبدیل کر لے، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اپنے پرانے نام کو قائم رکھ سکتا ہے. اصل میں اب جو زیادہ تر لوگ نام تبدیل کرتے ہیں تو وہ اس نفسیاتی احساس کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم نے ایک برادری کو چھوڑ دیا اور دوسری برادری میں چلے گئے. اس کی کوئی دینی بنیاد نہیں ہے، اس میں کوئی مشرکانہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جیسے میں نے عبدالعزیٰ کی مثال دی، جی اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے یا کوئی اخلاقی قباحت اس میں نہیں ہے تو آپ اپنے پرانے نام ہی کے ساتھ مسلمان رہ سکتے ہیں، مسلمان کی حیثیت سے اپنا تعارف کرا سکتے ہیں. اچھا جاوید صاحب، اس میں ایک چھوٹا سا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نام اگر ایک شخص ہے، ہندو ہے، مسیحی کوئی اور ہے، اس کے نام کے مطلب میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ مطلب بہت اچھا ہے، لیکن اس کا نام سن کر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مذہب دوسرا ہے، تو ایسی صورت میں بھی نام کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے؟ یہ اس کی اپنی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو اپنی اس شناخت کو قائم کرنے کے لیے تبدیل کر لے. ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس میں شناخت کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں اور انہوں نے اسلام کو اختیار کیا ہے، بہت شعوری طور پر اختیار کیا ہے، اپنا نام تبدیل نہیں کیا. تب اس کی بہت نمایاں مثال تو خود مالک رام ہے. یعنی وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار بھی کر دیا، مرنے سے پہلے یہ خط بھی لکھ دیا، لیکن ساری زندگی وہ اسی نام کے ساتھ جیتے رہے. ٹھیک. اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے کسی خاتون کی تو اس کے جو ولدیت جو ہوتی ہے اس کا نام بدل کر اس کے شوہر کا نام آ جاتا ہے، یہ کوئی اسلام کا حکم ہے یا یہ ہماری ٹریڈیشن ہے؟ اس لیے نہ اسلام کا حکم ہے نہ ہماری کبھی روایت تھی. یہ چیز تو انگریزوں کے یہاں سے آئی ہے. ہماری روایت میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں تھی. کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ سیدہ خدیجہ کا نام تبدیل کیا گیا، سیدہ عائشہ کا نام تبدیل کیا گیا، صحابیات میں کسی کا نام تبدیل کیا گیا؟ جو ان کے نام تھے وہی رہے. حد یہ ہے کہ شادی کے بعد بھی عائشہ بنت ابی بکر ہی رہی ہیں. عائشہ بنت ابی بکر. ہمارے ہاں نہ یہ کوئی روایت ہے. عورت کی اپنی شخصیت ہے، مرد کی اپنی شخصیت ہے. ٹھیک، ایک ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں. جی سنوائیے گا. السلام علیکم، میرا نام زین فیاض ہے اور میرا سوال ہے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے معلم یعنی استاد بنا کے بھیجا گیا ہے، تو کیا اس بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ استاد تو پیغمبروں کے قائم مقام ہیں؟ جی جاوید صاحب. یہ پیغمبروں کا اپنا ایک مرتبہ ہے، ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، ان کا اپنا ایک مشن ہے. وہ جس مقصد کے لیے بھیجے جاتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے. یعنی وہ خدا کی حجت لے کے آتے ہیں، لوگوں تک خدا کا دین پہنچاتے ہیں. جو کچھ کہتے ہیں خدا کی طرف سے کہتے ہیں. یقیناً وہ بھی معلم ہوتے ہیں. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ نے حوالہ دیا فرمایا کہ بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. خود آپ کا تعارف جب قرآن میں کرایا گیا ہے کہ آپ کیا دین لے کے آئے ہیں تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی یہی الفاظ استعمال کیے گئے. معلم اصل میں علامہ یعلمی سے بنا ہوا اس میں فاعل ہے. تو اس وجہ سے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مناسبت استاد کو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کو قائم مقام کے لفظ سے ادا نہیں کرنا چاہیے. یوں کہنا چاہیے کہ یہ بھی گویا پیغمبروں کی ایک میراث ہے جس کے ایک حصے کے وہ بھی وارث ہو جاتے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ ایک بڑی مقدس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، یعنی نئی نسلوں کی تربیت کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر آپ کو ریاضی پڑھا رہا ہے، وہ معاشرتی علوم پڑھا رہا ہے یا کچھ ایسے علوم پڑھا رہا ہے، تو اس میں پیغمبری کے ساتھ یہ نسبت تو ضرور ہے کہ وہ بھی تربیت کرتے ہیں، یہ بھی تربیت کر رہا ہے. وہ بھی تعلیم دیتے ہیں، یہ بھی تعلیم دے رہا ہے. یہ بھی تہذیب نفس کی ذمہ داری انجام دے رہا ہے، وہ بھی یہی انجام دیتے ہیں. لیکن اس پہلو سے کہ ان کا مشن اور ان کا مشن بالکل الگ ہے، یہ ملحوظ رہنا چاہیے. جاوید صاحب، اسی معلم کے حوالے سے ایک کویشچن میرے پاس ہے کہ معلم جو ہوتا ہے وہ اپنی محنت کا ایک معاوضہ لے لیتا ہے، تو پھر اس کی رسپیکٹ اور اس کی عزت کا کیا مطلب ہے؟ استاد جو تعلیم دیتا ہے اس کا کوئی معاوضہ آپ دے نہیں سکتے. علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ تھے وہ بھی دن کے خدمت استاد کے عوض، جی چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے. بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجیے. تو یہ اصل میں موجودہ تہذیب یہ سکھا رہی ہے ہمیں کہ ہم نے معاوضہ دے دیا ہے یا استاد نے تنخواہ لے لی ہے، یہ حقیقت میں اس تعلیم کا یا تہذیب نفس کی اس جد و جہد کا معاوضہ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ تو اصل میں استاد کا جو وقت ہم نے لیا ہے اور ہم نے اس کو کسی دوسرے معاشی کام سے روکا ہے، اس کا ہم معاوضہ دے رہے ہیں.
تعلیم اور تہذیب نفس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا. یہ تو ہدیہ دل پیش کرنے کی چیز ہے. استاد بھی اسی جذبے سے پڑھاتا ہے اور شاگرد کو بھی اسی جذبے سے اس سے علم حاصل کرنا ہے. اسی سے ایک چھوٹا سی وضاحت اور بھی کر دیجیے گا کہ آپ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو مسجد کا جو امام ہوتا ہے, جو مؤذن ہوتا ہے, وہ چونکہ معاوضہ لیتا ہے نماز پڑھانے کا, اذان دینے کا, اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس کو بھی ذرا واضح کر دیجیے. دیکھیے, آپ محلے میں گئے اور آپ نے اذان دی, آپ ایک عام نمازی تھے, ٹھیک, اور آپ پلٹ کے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اذان دی ہے, مجھے اس کا معاوضہ دے دیجیے, تو یہ تو بالکل لئیم ہونا ہے. اس کو روکا بھی گیا ہے. یہ بڑی ناپسندیدہ حرکت ہے. یہ جو مؤذن آپ نے مقرر کیا ہے, اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے فارغ کر لیا اس خدمت کے لیے. یہاں پہ بھی آپ اذان کا معاوضہ نہیں دے رہے, آپ نماز پڑھانے کا معاوضہ نہیں دے رہے. وہ جو آپ نے فراغت حاصل کی ہے, یعنی اب وہ کوئی معاشی جدوجہد نہیں کر سکتے, نہیں کر پا رہا, آپ اس کا معاوضہ دے رہے ہیں. تو ان دونوں باتوں میں فرق سمجھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرمائیں گے. ہر معقول آدمی آپ کو یہی کہے گا کہ آپ اگر مسجد میں گئے اور آپ نے نماز پڑھائی اور جیسے ہی آپ نماز سے سلام پھیرا تو آپ نے پلٹ کے کہا کہ ذرا ازراہ کرم 2 روپے دے دیجیے, میں نے آپ کو نماز پڑھائی ہے, تو یہ تو بالکل ہی کمینہ پن ہے. لیکن وہ آدمی ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ریاست کی ذمہ داری دی. دیکھیے, اسلامی نقطہ نظر دیکھیے تو پوری ریاست کی ذمہ داری بھی اصل میں ایک دینی خدمت ہے جو آپ انجام دیتے ہیں. تو سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا گیا کہ جب آپ نے سارے اوقات اس کے لیے خاص کر دی ہیں, یہ معلوم ہے نا کہ وہ اگلے دن وہی کپڑے کے تھان لے کے اپنی تجارت کرنے نکل کھڑے ہوئے تھے, تو انہیں روکا گیا اس چیز سے. تو آپ اصل میں ایک آدمی کا وقت لیتے ہیں, اس کے وقت کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں, آپ اس پر یہ پابندی عائد کرتے ہیں کہ وہ اب یہ خدمت انجام دے گا. آپ نے کبھی غور کیا اس بات کے اوپر؟ یعنی ہم سو رہے ہوتے ہیں, مؤذن پکارتا ہے, بالکل صحیح, امام نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے, سردی گرمی بارش وہ اپنی ڈیوٹی پر کھڑا ہوا ہوتا ہے, مسجد کو صاف ستھرا رکھتا ہے, خدا کے معبد کو ہمارے لیے تیار رکھتا ہے. یہ وہ خدمت ہے اصل میں. نماز پڑھانے کا ہم معاوضہ نہیں دے رہے اس کو, نماز تو وہ خدا کے لیے پڑھ رہا ہے, ہم نے اس کے پیچھے پڑھنی ہے, لیکن مسجد کی خدمت کے لیے اس کو خاص کر لیا گیا ہے, اس کی ذمہ داری یہ لگا دی گئی ہے. اس کا معاوضہ خوش دلی سے ادا بھی کرنا چاہیے اور اس کو صحیح عزت بھی دینی چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, ایک بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک ریکارڈڈ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام رضا جاوید ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ جیسی سپر پاور اس دنیا میں موجود ہے تو کیا گناہ ختم کیوں نہیں ہو جاتے؟ جی جاوید صاحب. وہ اپنے فرشتوں کو رکھے ہوئے ہیں, لیکن جب اس نے انسان کو بنایا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اس کا امتحان کیا جائے, برے طریقے سے استعمال کرتا ہے, صحیح اصول پہ استعمال کرتا ہے. اور یہ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ استحقاق کی بنیاد پر اپنی جنت کے لیے لوگوں کو منتخب کر رہا ہے. تو جب آپ اس انتخاب سے گزر رہے ہیں تو یہاں اللہ اپنی طاقت تو استعمال نہیں کرے گا. چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن میں 10 جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. یعنی ہمارے لیے کیا مشکل تھا کہ ہم لوگوں کو صحیح راستے پر لے آتے, لیکن ہم نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا. ہم نے لوگوں کو حق دیا ہے, اختیار دیا ہے. ہمارا علم اور ہماری قدرت اب ان پہ مؤثر نہیں ہوگی, یہ ہمارا فیصلہ ہے. چنانچہ اپنے یہ اختیار کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک, یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم نے حق دیا ہے, اسی سے متعلق ایک اگلا کویشچن یہ میرے پاس ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور مسلمانوں کے لیے اسلامی نظام ضروری ہے, یہ ان کا جو کویشچن ہے, اور آپ ہمیشہ جمہوریت کے قائل رہیں اور جمہوریت کو آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے. اب ان کا سوال یہ کہ جمہوریت میں تو شراب اور سور اور دوسری چیزیں بھی جو ہے وہ حلال قرار دی جا سکتی ہیں, تو پھر یہ اسلامی نظام کیسے آئے گا؟ جمہوریت میں یہ کیسے حلال قرار دی جاتی ہے؟ یعنی جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنا ہے ان پر کون حکومت کرے گا. ٹھیک, عوام اپنے نمائندے منتخب کریں گے اور وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے, انہی کے اندر سے وزیر اعظم یا صدر کا انتخاب کیا جائے گا. یہ جمہوریت ہے. تو عوام مسلمان ہیں تو وہ سور کو حلال کیسے کر دیں گے؟ یہ مسلمانوں کے بارے میں کیسا سوء ظن ہے؟ یعنی آپ مسلمانوں کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں, مسلمان اس کو کہتے ہیں. مطلب وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پارلیمنٹ میں اسمبلی میں بھیج دیے افراد, اگر وہ ایسا کوئی قانون پاس کر لیں تو پھر ہم کیا کریں؟ کر لیں قانون, تو آپ کے پاس حق حاصل ہے کہ اب آئندہ ان کے کان گرم کریں, ان کی گوشتباری کریں, ان کو ووٹ نہ دیں, اپنے نمائندوں کی حیثیت سے منتخب نہ کریں. یعنی یہ جو جمہوریت ہے یہ اسلامی کا دیا ہوا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کا نظم کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظم ان کی رائے اور ان کے مشورے پر مبنی ہوگا. ٹھیک, یعنی آپ کے پاس 3 ہی طریقے ہیں نا,
یا کوئی صاحب آئیں گے بندوق کے زور پر آپ پہ حکومت کریں گے، اس کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بادشاہ سلامت ہے، ان کے صاحبزادے آپ پہ حکومت کر رہے ہیں، کوئی خاندان ہے وہ حکومت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ پر کون حکومت کرے اور یہ حق آپ کو خدا نے دیا ہے، تو جمہوری نظام ہی قائم ہوگا۔ اس جمہوری اصول کو سامنے رکھ کر دور جدید میں اس کے کچھ قاعدے ضابطے بنا دیے گئے، ان میں کوئی خامی ہے اس کو دور کر لیجیے، لیکن اگر جمہوریت نہیں تو پھر کیا؟ بندوق کی حکومت ہونی چاہیے، آسمان سے کسی کو نازل ہونا چاہیے؟ فرمائیے کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ لوگوں پر حکومت کرنی ہے تو لوگوں ہی کو حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کریں۔ تاہم اس میں خرابی کا امکان تو رہے گا، خرابی کا امکان انفرادی زندگی میں نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، بالکل ہے، یہ ہو سکتا ہے میں روزانہ رکھتا ہوں، یہ ممکن ہے میں جھوٹ بول دوں، یہ ممکن ہے کہ اجتماعی لیول پر اگر انفرادی زندگی میں آپ مجھے اس کے باوجود مسلمان سمجھتے ہیں اور تلقین و نصیحت کرتے ہیں کہ تم اچھائی کو اختیار کرو، تو اجتماعی زندگی میں بھی اسی کا ظہور ہوگا۔ اصل میں لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جھوٹ بولیں، لوگ بددیانتی کریں، لوگ خیانت کریں، لوگ نماز کا اہتمام نہ کریں، لوگ روزہ نہ رکھیں، لوگ خدا کو یاد نہ کریں، لوگ لوگوں پر تعدی کریں، حکومت ان کے اوپر ابو بکر عمر کی ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عوام جیسے ہوں گے اسی کے لحاظ سے اپنے نمائندے منتخب کریں گے، اسی کے لحاظ سے ان کے رہنما ہوں گے۔ تو اصل میں ہمارا رخ عوام کی طرف ہونا چاہیے، جتنی ان کی تعلیم بہتر ہوگی، جتنا ان کا اسلامی شعور بہتر ہوگا، اسی کے لحاظ سے اسلام کا ظہور ہمارے اجتماعی نظام میں بھی ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میں نہ سیکولر اسٹیٹ کا قائل ہوں، نہ اسلامی ریاست کی اصطلاح کو کوئی دینی چیز سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک جمہوری ریاست قائم کیجیے، لوگ جیسے ہوں گے اور جتنا اسلام ان کے اندر ہوگا اسی کے لحاظ سے وہ آئے گا، اور یہی فطری چیز ہے۔ اگر آپ جتنے لوگ مسلمان ہیں اس سے زیادہ اسلام کسی تحریر کے ذریعے سے، کسی آئین کے ذریعے سے لائیں گے تو منافقت پیدا ہو جائے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک، جاوید صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، بہت سارے سوالات ابھی موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی نیکسٹ پروگرام میں اس کو ٹیک اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔